بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرت ابو بکر سقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا اور ارادہ کیا کہ سب سے افضل عمل پوچھوں، پھر مجھے شرم آئی۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم سب سے افضل عمل پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ قرآن پڑھنا۔ میں نے چاہا کہ یہ بھی پوچھ لوں کہ طہارت کے ساتھ پڑھنا یا بلا طہارت کے، لیکن مجھے شرم معلوم ہوئی۔ ارشاد ہوا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا طہارت کے ساتھ پڑھا جائے یا بلا طہارت کے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ چاہے جس طرح ہو، نماز میں ہو یا خارج نماز میں۔ پھر میں نے چاہا کہ پوچھ لوں کہ اعراب کے ساتھ یا بلا اعراب کے، لیکن مجھے پوچھنے سے شرم آئی۔ خود ہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اعراب کے ساتھ یا بلا اعراب کے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح ہو، اعراب کے ساتھ ہو یا بلا اعراب کے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح ہو، اعراب کے ساتھ ہو یا بلا اعراب کے۔ پھر فرمایا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے نزدیک قرآن کا کیا ثواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ ارشاد ہوا کہ بے حرکت یعنی زبر زیر پیش کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور حرکت والے ہر حرف کے بدلے میں 20 نیکیاں، اور کہا یہ بھی جانتے ہو کہ ایک نیکی کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا 1000 رطل کے برابر، اور ہر رطل 1000 داگن کا، اور ہر داگن 1000 درہم کا، اور ہر درہم 1000 قرات کا، اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر۔ علامہ سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے کہ اعراب سے مراد اس کے معنی جاننا ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر میں چھوارے کا ایک درخت ہے، جس میں سے تر چھوارے میرے گھر میں گرا کرتے ہیں، اور میرے بچے اسے کھا لیا کرتے ہیں۔ آپ اس سے فرما دیجئے کہ وہ مجھے مباح کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ اس کے لیے مباح کر دے اور میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ اس نے نہ مانا۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہی فرما دیجئے کہ یہ میرے ہاتھ بیچ ڈالے۔ اس نے کہا اچھا، 1000 دینار لاؤ۔ وہ بیچارہ فقیر تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے قیمت ادا کر دی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے عثمان کے لیے جنت میں ایک چھوارے کا درخت لگا دیا ہے، اور وہ باغ بن گیا ہے، اور جو کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، اس کو بھی جنت میں عثمان سا باغ ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کوئی منادی آسمان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اپنی گھبراہٹ کے وقت کے ہتھیار لے لو۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لینے گئے۔ اس پر اس نے کہا کہ تمہاری گھبراہٹ کے وقت یہ ہتھیار تو کارآمد نہیں ہیں۔ تو پھر ایک شخص زمین والوں میں سے بولا کہ اگر یہ نہیں تو پھر بتلاؤ کہ ہماری گھبراہٹ کے وقت کیا ہتھیار ہیں؟ اس نے جواب دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ
جب کبھی ہمارا دل بے چین ہو، ہمیں سکون نہیں آ رہا ہو، دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو اور بہت زیادہ دلی بے سکونی ہو، تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری گھبراہٹ، ہمارے دل کی بے چینی، بے سکونی کو سکون میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلیں اور نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔